دنیائے رنگ و بو میں انسان کو زندگی کے نشیب و فراز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کہیں یہ انسان خوشی کے لمحات کو یادگار بنانے کی کوشش کرتا ہے تو کہیں غم و الم کی تلخ گھڑیاں بھی اس کی زندگی کا حصہ ہوتی ہیں۔ اگر کبھی کامیابیاں اس کی دہلیز پر دستک دے رہی ہوتی ہیں تو کبھی پے در پے ناکامیوں سے بھی اس کا پالا پڑتا ہے۔ غرض یہ کہ موت و حیات، عزت و ذلت، تخت و تختہ کی دھوپ چھاؤں گزارنے والا یہ انسان ہمیشہ ہی سکون کا متلاشی رہا ہے۔ کسی ایسے سہارے کی تمنا ہمیشہ آدم ذات کے مطمع نظر رہی ہے جو ہر حال میں اس کے ساتھ ہو۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی میں پیش آنے والے تمام مسائل کا حل امت کو عطا فرمایا ہے۔ زندگی کا کوئی ایک پہلو ایسا نہیں جو تشنّع ہو۔ آپ نے جو اعمال دیے ان میں اہم اور بنیادی عمل دعا ہے۔ دعا کے لغوی معنی پکارنا، بلانا، مانگنا اور سوال کرنا ہے۔ شرعی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغاثہ اور عرض و معروض کرنا دعا کہلاتا ہے۔ دعا کا عمل اپنے اندر دو خوبصورت پہلو رکھتا ہے۔ ایک طرف تو انسان اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی عبودیت، بندگی، احتیاجی، عاجزی اور ذوف و ذلت کا اظہار کرتا ہے، تو دعا کا دوسرا پہلو اللہ تعالیٰ کی الوہیت، ربوبیت، قدرت، رحمت، عظمت اور جلال کا فعلاً و قولاً اقرار کرتا ہے۔ دعا کے مبارک عمل سے ہمارے مسائل حل ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا تقرب بھی ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں ارشاد ربانی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے اللہ ان پر ناراض ہوتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا مقرب بنا لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت منان ہے، یعنی ایسا احسان کرنے والا کہ احسان کرنے کے بعد جتلاتا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ بندہ مانگنے کا حق ادا کر رہا ہو اور وہ اسے خالی ہاتھ لوٹا دے۔ بس اللہ تعالیٰ کا تقرب جس کو حاصل ہو جاتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ایمان کی علامت ہے اور نا امیدی تو کفار کا شیوا ہے۔ چنانچہ سورہ یوسف میں ارشاد باری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یقین جانو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید وہی لوگ ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کا دعا مانگنا پسند ہے، جبکہ دعا ایک کیفیت کا نام ہے جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ دعا ایک مستقل عبادت ہے اور دعا مانگنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث قدسی ہے، میں اپنے بندے کے میرے متعلق گمان کے مطابق برتاؤ کرتا ہوں۔ چنانچہ دعا مانگتے ہوئے پورے اخلاص اور یکسوئی کے ساتھ بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کرنے چاہیے۔ دعا میں جب یقین اور اعتماد کی یہ کیفیت ہوگی کہ میں جس رب سے مانگ رہا ہوں اور جو کچھ مانگ رہا ہوں وہ ذات کی عطا کرنے پر قادر ہے، مجھے میری مطلوبہ چیز صرف اسی بارگاہ سے عطا ہوگی۔ دوسری طرف کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے احتیاط ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے تاکہ رحمت باری تعالیٰ سے وافر حصہ اس کے نصیب میں آئے۔ رزق حلال دعاؤں کی قبولیت کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا کو بھی شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں جو گناہ پر قدرت رکھنے کے باوجود کوئی رکاوٹ بھی نہیں اور مستقبل میں بدنامی اور شرمندگی کا کوئی سبب اور اندیشہ بھی نہیں، اور یہ صرف خوف خدا سے گناہ سے باز آ جاتا ہے۔ اس وقت یہ جو دعا مانگے گا ضرور قبول ہوگی اور ایمان کی حلاوت اسے نصیب ہوگی۔ پس موجودہ حالات کے تناظر میں جب ہر کوئی مسائل کی کثرت اور وسائل کی کمی کا رونا رو رہا ہے، ہر ایک مشکلات اور تنگی حال سے دوچار ہے، اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ انسان اپنے رب کی قدرت و طاقت پر کامل یقین رکھتے ہوئے صرف اسی کے سامنے اپنی حاجات اور مسائل کو رکھے، اللہ کریم سے مانگنے کو ہی اپنا مشغلہ بنائے، کیونکہ اگر انسان خالق کائنات کے سامنے عاجزی و انکساری اور نیاز جبیں کو جھکانا سیکھ لے تو رب تعالیٰ اسے در در پر جھکنے سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ پر ظلم کے خلاف پہلی آواز، مثال اردو۔